بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے القدس کورس کا لیکچر نمبر 4 ہے۔ آج ہم فلسطین کی اسلامی فتح کے بارے میں جانیں گے کہ فلسطین کی اسلامی فتح کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ فلسطین کی اسلامی فتح کا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے زیر کنٹرول شام کو فتح کرنے کے لیے سن 633 میں کئی لشکر روانہ کیے، جن کی قیادت حضرت عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ یزید نے بحرمیت کے جنوب میں واقع وادی عربہ میں رومیوں کو شکست دی اور غزہ تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ سن 634 کی بات ہے۔ فلسطین مختلف ادوار میں اضطرابات کا شکار رہا، یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عیسائیوں کے لیے ایک معاہدہ لکھا اور یہ ہدایت کی کہ مقدس شہر القدس میں کوئی یہودی آباد نہیں ہوگا۔ سن 634 میں اجنادین کے معرکے میں حضرت عمر بن عاص کو رومیوں کے مقابلے میں اہم کامیابیاں ملی۔ انہوں نے محل، بیان، لد اور یافا کو فتح کیا، اور جب رومن امپائر ہرکل کا بھائی تھیوڈس نے رومی فوج کی قیادت سنبھالی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے فلسطین کی جانب رخ کرنے کا حکم دیا۔ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، تو انہوں نے فلسطین میں موجود اسلامی فوجوں کو فتح کے حصول تک معرکہ جاری رکھنے کا حکم دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمام اسلامی فوجوں کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع کر کے ایک ہی لشکر تشکیل دیں۔ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومیوں کے ساتھ سخت معرکہ ہوا، جس کے نتیجے میں فلسطین کی تاریخ میں مسلمانوں کو ایک فیصلہ کن فتح اور کامیابی نصیب ہوئی، کیونکہ اس کے ذریعے تمام رومیوں کو فلسطین سے باہر کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس کی جانب سفر سن 636 میں بلاد شام میں مسلمانوں کو رومیوں پر معرکہ یرموک میں کامیابی ملی۔ غزہ، نابلس، لد، یافا، روح اور دیگر شہروں کو فتح کیا گیا، اور جو عیسائی ہیں وہ القدس میں کلہ بند ہو گئے۔ 4 ماہ تک القدس کا محاصرہ کیا گیا، یہاں تک کہ مسلم فوج کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر فتح حاصل کی اور رومیوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ صفرانیوس نے یہ شرط لگائی کہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شہر القدس کی چابی لیں۔ القدس کو اس وقت ایلیا کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود فلسطین تشریف لائے اور عیسائیوں کے لیے عہد نامہ تحریر فرمایا، جس کو معاہدہ عمریہ کا نام دیا گیا۔ اس میں ان کے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی، اور یہ شرط لگا دی کہ اس مقدس شہر میں یہودیوں میں سے کوئی آباد نہیں ہوگا۔ اسی وقت شام، حجاز، نجد اور یمن سے مختلف عربی قبائل فلسطین کی جانب امنڈ آئے، اور انہوں نے فلسطینی سرزمین میں سکونت اختیار کی، جس کی وجہ سے وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی اور عربی زبان ہی وہاں رائج الوقت زبان بن گئی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس داخل ہوئے، بیت المقدس جب داخل ہوئے تو کوئی لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا، صرف ایک غلام تھا اور ایک اونٹ تھا، اور آپس میں باری طے ہوئی تھی کہ کچھ وقت غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور کچھ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اونٹ پر سوار ہوں گے۔ تو اتفاق سے جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت بھاری جو غلام کی تھی، یعنی وہ غلام کی باری تھی، وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام چونکہ اونٹ پر سوار تھا اور اس کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی، لیکن غلام نے چاہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں
وہ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور وہ لگام پکڑ لے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی باری کے حساب سے لگام پکڑے ہوئے تھے، تو جب یہ منظر مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں نے جو نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اور تحلیل، ان نعروں سے استقبال کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور عیسائی بھی جو بیت المقدس کی دیواروں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ یہ امیر المومنین ہے، اور اتفاق سے وہاں پر کوئی زمین تھی، وہ کیچڑ والی زمین تھی۔ جہاں پہ کیچڑ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، کیا شان ہوگی وہ کہ خلیفۃ المومنین ہیں، اتنے سادہ، اصل میں تبلیغ کر رہے تھے۔ وہی یہی تو ان کی تبلیغ تھی، یہی ہمارے دین کی تبلیغ ہے۔ اپنے اپنے عمل سے تبلیغ کر رہے تھے کہ اسلام کیسا دین ہے، اسلام میں کتنی سادگی ہے، اسلام میں کوئی غرور نہیں ہے، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، یہ چیزیں اسلام میں بالکل بھی نہیں، اسلام میں سادگی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قدس کو امان عطا کی، ان کو اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دی، ان کے گرجا گھروں اور عبادت گاہوں کو مامون قرار دیا کہ وہاں پہ ان کو کچھ بھی تکلیفیں نہیں پہنچائی جائیں گی۔ اس طرح القدس نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ رحم دل فاتح دیکھا۔ اس موقع پر کیا گیا معاہدہ، معاہدہ عمریہ کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی، سبحان اللہ، جبکہ اس کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف کیا۔ مسجد اقصی میں مسلمانوں کی یہ اس وقت سب سے پہلی نماز تھی۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ صاد اور سورہ اسراء کی تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اموی حکومت جو فلسطین پر قائم ہوئی، اموی حکومت کے بعد فلسطین پر عباسی سلطنت قائم ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید اور ان کے بیٹے مہدی نے وہاں کا سفر بھی کیا۔ عباسی عہد میں تعارف کا عمل مزید بڑھ گیا، یعنی کہ عربی ثقافت کی ترویج کا عمل مزید بڑھ گیا، اور عرب فاتحین اور عرب ممالک کے باشندوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے قریبی تعلقات کے زیر سایہ جدید نسلیں پروان چڑھیں۔ پھر تیسری صدی ہجری میں فلسطین کے بہت سے علاقوں پر عباسی حکومت کے کنٹرول میں کمزوری کی وجہ سے احمد بن طولون کی قیادت میں لبنان، شام، مصر اور فلسطین پر طولونی قبضہ کرنے پر قادر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی صدی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں بڑا انتشار ہوا۔ مورخین انتشار کی صدی بھی اسے کہتے ہیں۔ خلیج عربی سے آنے والے کرامتہ نے سرزمین شام پر حملہ کر دیا، فلسطین میں خطرناک تخریب اور تباہی کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد صلیبیوں کا دور حکومت آیا۔ مغربی یورپ نے مشرق پر چڑھائی کی اور بہت ساری فوجیں روانہ کی، اس میں سے کچھ فوجیں شام کی طرف روانہ کی اور کئی حملے کیے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر میں مغربی سامراج نے دوبارہ فلسطین کا رخ کیا۔ اس وقت یورپ بہت سے سیاسی مسائل، معاشی مسائل اور غربت کا شکار تھا، تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فوجوں میں آپس میں بھی اختلاف تھا، پوپ اور بادشاہوں میں بھی اختلاف تھا، جس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کا یہ حل تلاش کیا کہ ہم حملہ کر کے فتوحات حاصل کریں۔ تو تقریباً 1095 میں پوپ اور تقریر سے اشتعال انگیزی کا کام شروع ہوا، جس میں اس نے عوام سے مطالبہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کی مقدس قبر کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروا کر عیسائیوں کے قبضے میں کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں پیٹر الناسک نے اولین عسکری حملوں کی قیادت کی جو 2 صدیوں تک جاری رہی۔ یہی صلیبی حملوں کے نام سے معروف ہیں، اس لیے کہ ان میں صلیب کو شعار بنایا گیا تھا۔ پطرس نے رملہ شہر پر قبضہ کر لیا، یافا کو تہس نہس کر دیا، اتنی فوج کے ساتھ القدس کا محاصرہ کیا کہ جس کی تعداد کا اندازہ تقریباً 40,000 سے لگایا جا سکتا ہے۔ محاصرے کے 1 ماہ بعد وہاں موجود مصری فوجی دستے نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور پھر تقریباً 1100 عیسوی میں صلیبی القدس میں داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی وہاں کے عرب باشندوں کی ایک بڑی تعداد کا قتل عام کیا، جس کا تقریباً اندازہ 70,000 تک لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان کی جو تعداد ہے آلموسٹ 70,000 ہو سکتی ہے۔ وہ انہوں نے جو قتل کر دیے۔
یعنی 70,000 لوگ قتل کر دیے۔ صلیبیوں نے القدس میں لاطینی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا اور اسکلان، بسیان، نابلس اور عکا کو اپنے زیر نگرانی کر لیا اور تبریا کو اپنا مرکز بنا لیا۔ صلیبیوں کے دور اقتدار کے دوران فلسطین بیت المقدس کی حکومت کے زیر کنٹرول تھا، جو شمال میں بیروت، جنوب میں رفح، مشرق میں اردن اور شام جس کا نام بانیاس کے ایک حصے پر مشتمل تھی۔ اس حکومت کو باری باری مختلف صلیبی بادشاہ سنبھالتے رہے، جن کی تعداد تقریباً 9 تک بتائی جاتی ہے کہ 9 بادشاہ وقتاً فوقتاً بدل بدل کر آتے رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی فتوحات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو فتح حاصل کی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی مسلمان قومیں آباد ہیں، امت مسلمہ آباد ہے، ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان قرآن اور سنت پر عمل چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اگر مسلمان قوم ایسی قوم ہے کہ اگر یہ قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان کو ہرانے کی یا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔